اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الزخرف کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلے ہفتے جو 2 رکوع ہم نے پڑھے تھے ان کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم لوگوں کو مقصد تخلیق کی یاد دہانی، ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ ماضی میں بھی پیغام حق سے سرکشی کا انجام بھیانک ہی ہوا ہے، اور آج بھی جو اس سے منہ موڑے گا اس کا انجام اسی طرح کا ہوگا۔ باطل خیالات پہ جمے رہنا حق سے اندھے پن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آبائی دین، رسم و رواج اور طور طریقوں کی اندھا دھند پیروی کی بجائے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان پہ ٹھنڈے دل کے ساتھ خوب غور و غوض کیا جائے، تاکہ یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہدایت کس طرف ہے۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں، اس کی ظاہری چمک دمک کا شکار ہو کر اسی کا ہو رہنا گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم سب کی نجات قرآن کریم کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونے میں ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الزخرف رکوع نمبر 3 اور 4، جو کہ آیات نمبر 26 سے 45 پہ مشتمل ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری و ذمہ ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو، جس طریقے سے تم بندگی کر رہے ہو۔ الَّذِي فَطَرَنِي، بجو اس ذات کے، فطرنی جس نے فطر کیا ہے، جس نے مجھے بھر دیا ہے صفات سے، جس نے مجھے متصف کر دیا ہے صفات سے۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، تو اب وہی مجھے ہدایت فرمائے گا، کیونکہ ہدایت وہ نہیں ہے جس پہ تم قائم ہو۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً، اور کر دیا ہم نے اسے ایک کلمہ باقیہ، فی عَقِبِهِ، اس کے پیچھے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ رجوع رہیں۔ براء، برا، بے رے الف، بری، لا تعلق، ڈس ایسوسیٹڈ، فری، باقیاتن، بقی، بے کاف یہ، باقی رہنے والا، پائیدار، جس سے بقا ہو، لاسٹنگ، انڈیورنگ، ریمیننگ۔ اب تھوڑا سا اپنے ذہنوں پہ زور ڈالیں۔ دوسرے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ بغیر کسی تحقیق کے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں اور رسم و رواج کی اندھا دھند پیروی کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے پیغام حق آئے تو پوری غیر جانبداری کے ساتھ، ایک ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کا جائزہ لیں، ورنہ حق کی مخالفت جو ہے وہ مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ اور ماضی میں بھی جس کسی نے اس اندھے پن کا مظاہرہ کیا تو اس کا انجام بھیانک ہی ہوا ہے۔ اب اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات شروع ہوئی ہے کہ کس طریقے سے سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھرانے میں اور پھر اپنی قوم کے سامنے پیغام حق پیش کیا۔ سب سے پہلے گھر والوں کی مخالفت اور پھر اپنی قوم کی مخالفت۔ بات اس حد تک بڑھی کہ آگ میں پھینکے گئے، مگر کوئی بھی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغام حق کے کہنے میں حائل نہ ہو سکی۔ اور جب یہ دیکھا کہ کسی طرح بھی قوم جو ہے وہ حق پہ آنے کو تیار نہیں ہے تو ہجرت فرمائی، لیکن اپنے مشن کو جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا اور ان کی بے مثال کوششوں اور قربانیوں کی بدولت ان کا نام آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ فرما دیا۔
جبکہ حق کی مخالفت کرنے والے اس طرح سے مٹ گئے کہ آج ان میں سے اکثر کا کسی کو نام بھی یاد نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی میراث بنیادی طور پہ ان کا علم، ان کی طرز فکر اور ان کی طرز عمل ہوتی ہے، اور یہ وہ مشعل ہے کہ جو بھی اس مشعل کو ہاتھ میں تھام لے گا وہ انشاءاللہ ضرور راہ پائے گا۔ بل متا تو ہاؤلائے، بلکہ میں نے متا دی انہیں، وہ اباؤہم، اور ان کے آباء و اجداد کو۔ اب بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے دور کے جتنے لوگ ہوئے، جو ان کے جانشین ہوئے، یہ ان سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بل متا تو ہاؤلائے و اباہم، بلکہ میں نے متا دی انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ جاہم الحق و رسول مبین، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور ایک رسول مبین۔ ولما جاہم الحق، تو جب آ پہنچا، جب آ گیا ان کے پاس حق، کالو، تو بولے، ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّ بِهِ کافرون، اور ہم اس سے کفر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کے منکر ہیں۔ وقالو، اور بولے، لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نازل نہیں ہوا یہ قرآن، علی رجل من القریتین عظیم، ان بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پہ۔ متہ تو متا سے بنا، میم تے این، سازو سامان، زندگی گزارنے کے لوازمات، برتنے کی چیزیں، پروویژنس۔ سحرن، سحر سے بنا، سین ہے رے، جادو جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب ہے محیر العقل کام، کوئی ایسا کام جو آپ کی عقل کو چکرا کے رکھ دے، آپ کو حیرت میں ڈال دے اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کام ہوا کیسے ہے، سرپرائزنگ۔ اب غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بہت سے نبی پیدا ہوئے، اسی لیے انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جنہیں عام طور پہ بنی اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ مکہ میں آباد ہوئے، اور پھر آپ کا خاندان جو ہے وہ کعبے کا متولی تھا، اور اللہ کے فضل و کرم کی بدولت یہ خاندان مکہ میں نہیں بلکہ ارد گرد کے سارے علاقوں میں انتہائی عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کا شرف دے رکھا تھا، ہر طرح کی استعمال کی چیزیں دے رکھی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی لوگ آپ کی صداقت، آپ کی شرافت، آپ کی دیانت، آپ کی دانشمندی اور آپ کی غریب پروری کے معترف تھے، اور آپ کو مکے میں صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لیکن جب انہی لوگوں کے سامنے پیغام حق پیش کیا تو ان کا رویہ بھی اقوام سابقہ کی طرح کی رہا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا معیار عظمت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت بنا لیا تھا۔ اسی لیے تو کہہ اٹھے کہ یہ پیغام حق یعنی جو قرآن کریم ہے، یہ تو دنیاوی لحاظ سے کسی انتہائی ذی اثر، کسی انتہائی طاقتور اور دولت کے حامل شخص پہ آنا چاہیے تھا۔ اب اسی بات کو ذہن میں رکھیے اور اگلی آیت دیکھیے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا تقسیم کرتے ہیں یہ رحمت آپ کے رب کی؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم فرمائی ہے ان کے درمیان معیشت حیات دنیا میں۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور رفعت دی ہے بعض کو بعض پہ درجات میں۔ لیتخذ، اب کس لیے وہ رفعت دی ہے؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ ٹھہرا لیں بعض کو بعض اپنا ماتحت۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور رحمت آپ کے رب کی کہیں بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں۔ معیشتہم، عیش، عین یہ شین، یہ اس کا روٹ ہے، ان کے ذرائع معاش، ان کے اسباب معیشت، their means of living or livelihood۔ سخریہ، سخر سے بنا، مسخر، ایک تسخیر شدہ، ایک خدمتگار، ایک نوکر، the one who serves or the one who is under command۔
اب اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسے پیغام دے کر بھیجے، یہ اسے خوب معلوم ہے کہ کون اس بات کا صحیح اہل ہے۔ رہا یہ مال دولت دنیا اور اس کے اسباب معیشت، تو ان کی تقسیم قانون درجات کے تحت ہے، اور اس قانون کی ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں تاکہ جو کاروباری زندگی ہے وہ چلتا رہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی وضاحت فرما دی ہے کہ یہ اسباب زندگی جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ استعمال کرنے کے لیے ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، یہ سارا کچھ یہیں درا رہ جائے گا، اور جو ساتھ جائے گا ساتھ آپ کے اعمال نے جانا ہے، اچھے اعمال جو کام آئیں گے۔ تو اگر آج آپ نے اس معیشت کو، ان اسباب زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب کے طریقوں کے تحت استعمال کر لیا، تو یہ پھر ایسی متاع بنے گی جو آپ کے کام آئے گی، ورنہ یہ سارا گھاٹے کا سودا بنے گا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ ہوتا کہ لوگ ہو جائیں امت واحدہ، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم کر دیتے ان لوگوں کے لیے جو کفر کر رہے ہیں رحمان سے، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَزْخَرُونَ، اور جو سیڑھیاں یا وہ زینے جن کے ذریعے وہ ان کے اوپر چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں ان کو بھی چاندی کے کر دیتے، وَسُرُرٌ عَلَيْهَا، بڑے مسرور ہیں ان پہ، یتکئون، تکیہ لگائے ہوئے، تکیہ کیے ہوئے، سقفن سقف سے بنا، سین کاف فے، بیرونی چھت یا روف ٹاپ، معارج ارج سے بنا، سیڑھی کے ڈنڈے یا سٹیپس جن سے آپ اوپر چڑھتے ہیں، سرورن سرر سے بنا، سین رے رے، سرور لیتے ہیں، آرام محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے ایک معنی جو ہے وہ کوچ یا بیڈ کا بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو آرام اور سکون محسوس ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام اشیاء جن سے سرور یا کوئی اندرونی خوشی کی کیفیت محسوس ہو وہ ساری اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ یتکئون وقا سے بنا، واو کاف الف، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب یہاں چونکہ درجات کا سسٹم نافذ ہے، اس لیے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی وہ مقصد پھر پورا ہو سکتا ہے جو سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں مذکور ہے، جس کا ترجمہ ہے جس نے خلق کیا موت اور حیات کو تاکہ جانچے تمہیں کون تم میں سے احسن ہے عملی طور پہ، کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے، وہی تو ہے عزت والا، بخشنے والا، جس نے یہ سسٹم بنایا ہے۔ حق کا کفران کرنے والے اکثر لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات میسر ہوتی ہیں، اور وہ اسی کو زندگی کا محاصل سمجھتے ہیں، اور انہی چیزوں میں مگن رہتے ہیں، اور انہی اسباب معیشت پہ ہی تکیہ کیے رہتے ہیں، اور انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ زخرفہ اور سجاوٹ، یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی اٹریکشن ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ مگر یہ جو متاع حیات دنیا، دنیا میں زندگی میں صرف برتنے کی چند چیزیں ہیں، وَالْآخِرَاتُ، اور جو آخرت ہے، عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، تمہارے رب کے پاس ہے متقین کے لیے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی حاصل کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو آنکھیں بند رکھے رحمان کی یاد سے، جس نے منہ موڑ لیا، جس نے رحمان کی یاد سے غفلت برتی، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایک شیطان کو، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ ہو جاتا ہے اس کا ہمنشین، اس کا ساتھی، اس کا بڑا قریبی اور جگری دوست بن جاتا ہے۔ متاع، یہ پیچھے بھی ہم نے لفظ تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے، ساز و سامان، برتنے کی چیزیں، لوازمات زندگی، پروویژنز۔ یاشو، اشو سے بنا، این شین واؤ، اندھے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، صرف نظر کرتا ہے، بلائنڈز himself or turns a blind eye towards that۔ نُقَيِّض، قید سے بنا، کاف شے سواد، ہم مسلط کر دیتے ہیں، we appoint on him،
अब आयत नंबर 35 को ज़रा गौर से देखिएगा। ज़ुखरुफा, मलम्मा की हुई, किसी चीज़ को संवारा सजाया हुआ, इसलिए कि वो असल नहीं है, आपको ज़ाहिरी खूबसूरती नज़र आ रही है और उस ज़ाहिरी खूबसूरती की वजह से आपको असल नज़र ही नहीं आ रही। मुनकिरीन हक़ जो है उनके लिए दुनिया के ज़ाहिरी हुस्न जो है यही सब कुछ है, और हकीकतन ये माल और दौलत महज चंद रोज़ा सामान ज़िंदगी है। ये वसाइल हमें इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं, ना कि जमा रखने के लिए और ना कि दूसरों पे इज़हार तफ़ाखुर के लिए। मुत्तकीन इस हकीकत से आगाह हैं, इसीलिए वो आगे की फ़िक्र करते हैं, वो आखिरत की फ़िक्र करते हैं और उसी के लिए कोशिश करते हैं। अब आयत नंबर 36 को ज़रा गौर से देखिए। जो कोई भी अल्लाह ताला के अहकामात और नबियों के तरीक़ों से आंखें बंद कर लेता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी मन मर्जियाँ फिर करता है, तो उस पर एक शैतान मुसल्लत हो जाता है, शैतान तो उसे ओवरकम कर लेती है और उसका साथ भी उसी जैसों के साथ बन जाता है। व इन्नहुम ला यसुद्दूना अन सबील, और वो उसे रोकते हैं राह से। व यहसबूना, और ऐसे लोग वो ये हिसाब लगा रहे होते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं अन्नहुम मुख्तदून, कि वो तो राह पे हैं। हत्ता इज़ा जाअना, हत्ता कि जब आ पहुँचता है हमारे पास। क्या मतलब है कि जब मौत आ गई, अब रब के हजूर पेश हो गया। काला या लैता बैनी व बैनका बुअदल मशरिकैन, है काश होता मेरे और तुम्हारे दरमियान एक फासला, मा बैना बहदल मशरिकैन, जितना मशरिकैन के दरमियान फासला है, काश मेरे और शैतानी साथी के दरमियान इतना ज़्यादा फासला होता। फाबिसल करीन, कितना ही बुरा साथी है तो। अब इस शख्स के जो शैतानी साथी हैं वो मुख्तलिफ हथकंडों से उसे राह रास्त से रोक देते हैं, उसके बुरे अमाल को इस तरीके से मुज़य्यन कर दिखाते हैं कि वो अपने आप को राह हक़ पे समझता है, वो अपने आप को राह रास्त पे समझता है। जैसे कि सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 25 में है तर्जमा, और तय्यनात कर दिया हमने उनके लिए ऐसे हमनशीन, तो उन्होंने मुज़य्यन कर दिखाया उसे जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और साबित हो गया उन पर वो कौल उन्हीं उम्मतों वाला जो गुजर चुकी हैं इससे पहले जिन्हों इनसे, बेशक वो हैं खसारे वाले। अब इन्हीं खुशफहमियों में मुब्तला रहते हुए कि वो तो हक़ पे है, उससे मौत आ जाती है, और जब मौत आ गई तो आंखों के सामने से सारे पर्दे हट जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि किन भूल भुलैयों में, किस फरेब का शिकार हुआ रहा है, और उसे अपने साथियों की जो हकीकत है उसका भी इदराक हो जाता है। लेकिन अब अगर पछताएगा, आप खुद बताइए इस पछताने का क्या कोई फ़ायदा है। वलई यनफ़ाकुमुल यौमा, तो हरगिज़ ना नफ़ा मिला तुम्हें आज, इज़ ज़लमतुम, जब तुम जुल्म कर चुके हो, अन्नकुम फिल अज़ाब मुश्तरकून, बला शुबा तुम हो अज़ाब मुश्तरक, तुम भी और तुम्हारे शैतानी साथी। अफ़अन्ता तुस्मिउ सुम्मा, तो क्या आप सुनाएंगे बहरों को, और ताहतिल उम्जा, या आप हदायत देंगे या आप राह दिखाएंगे अंधों को। व मन काना फी ज़लालिम मुबीन, और जो कोई है चूक में पड़े हुए, जो कोई है जिन्होंने राह गुम की हुई है वाज़ेह तौर पे। ज़लम, तुम ज़लम से बना, ज़ोए लाम मीम, ज़ालिम हो चुके, जुल्म पे कमर बस्ता रहे, यू हैव रॉन्ग्ड, तुम गलती कर चुके। तुस्मे हो समा, सीन मीम एंड से बना, सुनाएंगे, काज टू हेयर, जलाल से बना, ज़्वाद लाम लाम, एक राय गुमगुश्ता, हदफ से दूर, गलती में पड़ा हुआ, एन एरर ऑफ द टारगेट, ऑफ द वे। अब आयत नंबर 39 को ज़रा गौर से देखें। ये पछतावे किस काम के, कि जो उम्र मिली थी एक परफॉर्म करने के लिए, वो तो सारी नाफरमानियों में गुजार दी। तो नाफरमानियाँ की हैं तो फिर सज़ा तो मिलेगी, और इस सज़ा में वो शैतानी साथी वो भी साथी हों। आयत नंबर 40 जो है, जिसमें
بات ہو رہی ہے بہروں کی، بات ہو رہی ہے اندھوں کی، تو یہ فزیکل اندھے یا بہروں کی بات نہیں ہو رہی، جو باطنی طور پہ، جو دلی طور پہ اندھے اور بہرے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 اور 81 میں بیان ہے. ترجمہ: بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو نہ بہروں کو جب کوئی جا رہے ہوں وہ پیٹھ پھیرے. تو ظاہر ہے پیٹھ پھیر کے زندہ بندے نہیں جاتے ہوتے، مردے جو ہیں، مردے تو پیٹھ پھیر کے نہیں جا رہے ہوتے یا چل پھر رہے ہوتے، یہ زندہ بندوں کی بات ہے. اور نہیں دے سکتے آپ ہدایت اندھوں کو ان کی گمراہی کی وجہ سے، اور نہیں سنا سکتے آپ مگر جو ایمان لائے ہماری آیات پہ اور پھر وہ ہو جائے فرما بردار. وہ سن سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. دیکھا کیا مطلب ہوا کہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات پہ ایمان لانا اور نبیوں کے طریقوں کے مطابق اس پہ عمل کرنا شرط ہے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اگر ہم لے جائیں تمہیں، اگر ہم لے جائیں آپ کو، فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہمیں ان سے ضرور انتقام لینا ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے برابر کا صلہ انہیں ضرور دینا ہے. اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم دکھا دیں آپ کو جو وعدہ دے رکھا ہے ہم نے انہیں. فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اور تو بے شک اس بات پہ ہمیں کلی قدرت حاصل ہے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فَاسْتَمْسِكْ، تو تھامے رہو، پکڑے رہو، مضبوطی سے تھام کے رکھو. بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ تو ہیں صراط مستقیم پہ. نزخ بننا، ذہب سے بننا، زال ہے بے، ہم لے جائیں، وی ٹیک اوے. مقتدرون، قدر سے بنا، کاف دال رے، قدرت رکھنے والے، ہیو فل پاور، ہیو فل کنٹرول. فَاسْتَمْسِكْ، مسک سے بنا، میم سین کاف، مضبوطی سے پکڑ رہے، اسی کے ساتھ وابستہ رہے. ہولڈ فرم، ہولڈ فاسٹ. اب آیت نمبر 41 جو ہے، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، سے ذرا غور کریں. گناہ گاروں کو ان کے کیے کی سزا مل کے رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی تکمیل پہ مکمل قدرت رکھتے ہیں، یہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور آیت نمبر 22، اس پہ تھوڑی سی زیادہ توجہ اور ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے. وہی علم کی وہ اعلیٰ ترین طرز ہے جس میں اللہ کریم اپنے علم سے جتنا چاہیں اپنے منتخب شدہ بندوں پہ اشکار فرما دیتے ہیں. علم حاصل کرنے کی بنیادی طور پہ 3 ذرائع ہیں. سب سے پہلا حواس. یہ علم کی وہ طرز ہے جو ہم اپنے حواس، سننے، دیکھنے، بولنے، چکھنے، محسوس کرنے، وہ جو 5 ہم حواس خمسہ گنتے ہیں، ان کو جو یوٹیلائز کر کے جو آپ علم حاصل کرتے ہیں. اب پہلی اس کی بات، یہ سب سے پہلی اور سب سے لو ڈگری ہے. اب جس طریقے سے حواس کی ایک رینج یا حواس کی جو ایک پہنچ ہے وہ محدود ہے، اسی طرح جو علم آپ نے حاصل کیا ان حواس کی مدد سے، اس کا دائرہ کار بھی محدود ہے. اور ایسے علم کو پرسیپشن کہا جاتا ہے. حصول علم کا جو دوسرا بڑا ذریعہ ہے وہ عقل ہے. اب عقل کے ذریعے سے جو حاصل شدہ علوم کی وسعت جو ہے وہ حواس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن بہرحال عقل کی بھی ایک حد ہے، اور وہ مقام آ جاتے ہیں کہ اس کے باہر وہ کام نہیں کر سکتی. اب عقل کی مدد سے جو آپ علوم حاصل کرتے ہیں انہیں آپ کانسیپٹ یا کانسیپشن کہتے ہیں. اور علم کا سب سے بڑا، سب سے مستند اور جو اعلیٰ ترین ذریعہ ہے وہ وحی ہے. اس طریقہ کار میں اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں، جو جس بندے کو منتخب فرمایا ہے، اپنے علوم میں سے جتنا چاہتے ہیں اسے اس پہ منکشف فرما دیتے ہیں. اور وہی سے ہمیں انہیں تمام سوالوں کا جواب ملتا ہے جو نہ حواس کے ذریعے حاصل کیے ہوئے عقل علم سے اور نہ عقل کے ذریعے جو حاصل شدہ علوم ہے ان سے ملتا ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ایک کامن لوگ ہیں، ہماری وحی تک اپروچ کیسے ہو، ہم وحی سے فائدہ کیسے اٹھا پائیں، اور ہم ان سوالوں کے جواب کہاں سے ڈھونڈیں جو ہمیں نہیں مل رہے. اب غور سے سن لیں.
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو بدریہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور یہ ایک کتابی شکل میں ہم سب کے پاس موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پہ انتہائی غیر جانبداری سے غور و فکر کریں۔ قرآن کا مخاطب انسان ہے۔ قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھیں گویا اس کے مخاطب آپ خود ہیں۔ وہ کلام اللہ ہے، اس کا مخاطب آپ ہیں۔ کلام ہوتا ہی وہ ہے جب دو پارٹیاں آمنے سامنے ہوں گی۔ اپنے آپ کو رب کے حضور اپنے رب کے حضور حاضر سمجھ کے قرآن کو پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اسے سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ تو ایک ذکر ہے تمہارے اپنے لیے بھی، تمہارے لوگوں کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے سے پوچھ گچھ ہوگی، تمہارے سے سوال کیا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھو جو بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول۔ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً، کیا رحمان کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ یعبدون، کہ اس کی بندگی کی جائے۔ تو سالون، سال سین الف لام سے بنا، تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھ گچھ کیجیے۔ یو وڈ بی کوسچنڈ۔ آلہہ، الہ، الف لام ہے سے بنا۔ الہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑی، کوئی مشکل پرابلم، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن جدھر جائے وہ ہے الہ جسے آپ مان رہے ہیں۔ اور اگر اللہ کو الہ ماننا ہے، سمجھ لیں کہ اللہ ہی وہ حاجت روا ہے جو آپ کے ہر طرح کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، آپ کے ہر طرح سے کام ہو سکتا ہے۔ تو ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے والا اسے آپ الہ کہتے ہیں۔ دا ون ہو فلفل آل نیڈس اینڈ دی ون ٹورڈز ہم یو آلویز لک فار۔ جب بھی مسئلہ پرابلم آتا ہے، جس کی طرف سب سے پہلے آپ کا ذہن جاتا ہے وہ ہے جسے آپ نے الہ مان رکھا ہے۔ اور اگر آپ کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے تو پھر آپ اللہ کو الہ مانتے ہیں، اور اگر آپ کا دھیان کسی بندے کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے اس بندے کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، رب کو نہیں۔ یعبدون، عبد سے بنا، عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، ابدیت کی جائے، عبادت نہیں ابدیت کی جائے۔ وحی الہیہ قرآن کی شکل میں محفوظ ہے، اسے ہی ذکر قرار دیا جاتا ہے، اور یہ وہ دستاویز ہے جس میں ہمارا مقصد تخلیق بھی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے طریقے بھی ہیں، نظام کائنات کی تفصیلات بھی ہیں، اور تسخیر کائنات کے فارمولے بھی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ اصول علم کا جو بنیادی اصول ہے، سیکھنے کے لیے کسی سیکھے ہوئے کے پاس جانا پڑے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، جاؤ اس کے پاس سوال لے کے جس کے پاس جواب ہے، جو اس راستے سے گزر چکا ہے، جو سیکھا ہوا ہے۔ سیکھے ہوئے کے پاس جاؤ سیکھنے کے لیے، تو پھر وہ تمہیں سکھا دے گا، وہ تمہاری صحیح رہنمائی کر سکے گا۔ اور انبیاء کرام اور رسول یہی ذمہ داری نبھاتے رہے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کریم کی آخری کتاب ہے، فائنل، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، دین کو پرفیکٹ کیا گیا۔ اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی، نہ کسی اور نبی نے آنا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ اب یہ ایک کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز جس کے ساتھ اس قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھایا، یہ دو چیزیں جب آپ ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ یاد رکھیں، جس رفتار سے ہمارا عملی تعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استوار ہوتا جائے گا، آپ کا فہم قرآن اسی مناسبت سے ترقی کرے گا۔ عملی تعلق بنانے کا طریقہ سرکار کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ محض باتیں بنانا۔ اب ایک مختصر سا خلاصہ ان دونوں رکوع کا۔ مردان حق نے ہر دور میں بلا خوف و خطر اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا ہے، اور اس کی خاطر
کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کا نام اللہ کریم زندہ جاوید کر دیتے ہیں، اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کا رازق ہے، ہر ایک کو متاع حیات دے رکھی ہے، اور یہ متاع محض زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اصل متاع تو وہ ہے جو آپ کے اس زندگی کے بعد بھی آپ کے کام آئے، جبکہ ہم میں سے اکثر جو یہاں ملا ہوا ہے اسی کو مقصد زندگی قرار دے لیتے ہیں، اسی کے حصول کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں، اور اسی دنیا کی رنگ و بو کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے ساتھی بھی پھر ویسے ہی بنتے ہیں، اور وہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ فریب دنیا میں مبتلا لوگ جو ہے، ان کے آنکھوں پہ جو پٹی بندھی ہوتی ہے وہ پٹی پھر مرنے کے بعد ہی اترتی ہے، اب سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس وقت سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ علم حقیقی کا منبع وحی الہی ہے۔ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بدریہ وحی نازل ہوا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اس لیے ہم بے دھڑک ہو کے اس کتاب کو کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تعریف نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن یہ باتیں عربی متن کی ہیں، کائنڈلی اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ میں کوئی ترجموں کو یا تفسیر کی بات نہیں کر رہا، عربی متن جس فارم میں نازل ہوا اس فارم کی بات ہو رہی ہے۔ اور قرآن کریم کا بنیادی مقصد اللہ کے بندوں کو ان کے مقصد تخلیق کی یاد دہانی کروانا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان سے آگاہ کرنا ہے، اسی لیے اسے ذکر کہا جاتا ہے۔ اب صراط مستقیم وہ راہ ہے جس پہ گامزن رہنے سے، جس پہ مستقل مزاجی سے جب آپ چلتے رہیں گے تو آپ منزل پا لیں گے، اور یہ منزل تب ملے گی جب آپ قرآن کریم کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق عمل کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و علیہ وسلم۔